اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے کیونکہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً کیا فرمایا اور آپ کا عمل کس چیز کی دلیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یا یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ اب یہاں سوال اصل یہ نہیں کہ نبی کی ولادت پیر کے دن ہوئی یا نہیں، حدیث تو اس کی واضح دلیل ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کا کون سا طریقہ ہمیں بتایا؟ کیا آپ نے اس دن کو عید قرار دیا؟ کیا سالانہ جشن مقرر کیا؟ یا عبادت یعنی روزے کے ذریعے اس دن کو یاد کیا؟ یہ روایت بہت اہم ہے، کیونکہ اگر اپنی ولادت کی سالانہ یاد منانے کے لیے کوئی مخصوص شرعی طریقہ مطلوب ہوتا تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے واضح نمونہ بن سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن کے حوالے سے پیر کا روزہ بیان کیا، یعنی خوشی یا شکر کا تعلق ایک ایسے عبادت والے عمل سے جوڑا جو آپ نے خود اختیار کیا۔ پھر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر فیہ ولدت یعنی اسی دن میری ولادت ہوئی کی وجہ سے ولادت کی خوشی منانے کا شرعی طریقہ ثابت ہوتا ہے تو پھر نبی نے ہر پیر اس دن کو یاد کیا، کیونکہ ہر ہفتے پیر آتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول ہر ہفتے نہیں آتا۔ یہاں دو الگ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا اور اپنی ولادت کو اس عمل کی وجہ بتایا، اور بعد کے زمانے میں 12 ربیع الاول کو سالانہ اجتماع اور جشن کے طور پر مخصوص کر لیا گیا۔ دونوں کو ایک ہی چیز کہنا درست نہیں، بلکہ خود 12 ربیع الاول کے تعین بھی قطعی اور متفق علیہ نہیں ہے۔ اہل علم نے ولادت کی تاریخ کے بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ 12 ربیع الاول ایک مشہور قول ضرور ہے، مگر اس پر اتفاق نہیں ہے سب کا۔ بعض اہل علم نے 8 ربیع الاول بتایا، بعض نے 9 ربیع الاول کو زیادہ قوی قرار دیا، بعض دیگر تاریخیں بھی منقول ہیں۔ یہ سوال پھر اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس تاریخ کو قرآن نے مقرر نہیں کیا، نبی نے مقرر نہیں کیا، صحابہ نے مقرر نہیں کیا، جس تاریخ میں خود تاریخی اختلاف موجود ہے، اسے ایک مخصوص دینی جشن کے لیے قطعی تاریخ کیسے بنایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس آیت کو 12 ربیع الاول کے سالانہ میلاد کے مخصوص شرعی دلیل بنا دینا آیت کے سیاق سے ثابت نہیں ہوتا۔ مسئلہ مہینے کا نہیں ہے، اسے دین کا تہوار بنانے کا ہے۔ اسلام میں ربیع الاول کا مہینہ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کسی خاص تاریخ کو دینی خوشی، جشن یا کوئی سالانہ عبادت کے لیے مقرر کیا؟ اسے ایک سادہ مثال سے سمجھیے گا کہ اگر کوئی استاد کہے کہ ہر دن کتاب پڑھنا اچھی بات ہے، تو کیا اس جملے سے ہم خود یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہر سال 15 اکتوبر کو کتاب پڑھنے کا خصوصی مذہبی دن ہوگا، اس دن خاص اجتماع ہوگا، خاص طریقہ ہوگا، جو یہ نہیں کرے گا وہ کتاب کی قدر نہیں کرتا؟ نہیں، کیونکہ استاد نے کتاب پڑھنے کی ترغیب دی تھی، مخصوص تاریخ اور مخصوص طریقہ مقرر نہیں کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، لیکن اس سے خود بخود یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خوشی کے لیے خاص تاریخ مقرر کی جائے، اسے ہر سال دہرایا جائے، اسے ایک دینی شعار بنایا جائے، اس مخصوص طریقے کو قرآن کی اس آیت سے ثابت کیا جائے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، فرض کریں ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تمہاری کامیابی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اس پر خوش ہوا کرو۔ اب بچہ ہر سال اپنی کامیابی کی ایک مخصوص تاریخ مقرر کر لے اور کہے امی نے کہا تھا کامیابی پر خوش ہونا ہے، اس لیے اب ہر سال اس تاریخ کو باقاعدہ جشن منانا میری ماں کے حکم کی تعمیل ہے۔ تو بتائیے، کیا ماں کے الفاظ سے یہ تاریخ، یہ طریقہ، یہ سالانہ رسم ثابت ہو گئی؟ نہیں۔ خوشی کی اصل بات درست تھی، لیکن خوشی کا مخصوص وقت، خود مخصوص طریقہ خود سے مقرر کر لیا گیا، یہی اصل بحث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار بھی نبی ہی نے بتایا۔ اگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی منائی جائے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنی ولادت کے حوالے سے کیا طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے تو سوموار کے روزے کے بارے میں فرمایا تھا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ تو عقلی طور پہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ولادت کی یاد کو عبادت کے ذریعے منانا مقصود تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ پیر کا روزہ کیوں نہ ہو؟ اگر سالانہ جشن ہی مقصود تھا تو آپ نے اپنی زندگی کے 63 ایئرز
63 سالوں میں کسی ایک سال بھی ایسا سالانہ جشن کیوں نہیں منایا؟ آپ کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، دیگر صحابہ نے آپ سے محبت میں آپ کی ولادت کا سالانہ جشن کیوں نہیں منایا؟ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہم سے کہیں آگے تھے۔ پھر دیکھیں، کیا کسی نعمت کی قدر کرنے کے لیے اس نعمت کی سالگرہ مقرر کرنا ضروری ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر نزول قرآن کی سالگرہ کدھر ہے؟ ہجرت کی سالگرہ، فتح مکہ کی سالگرہ ہونی چاہیے تھی۔ بدر کی سالگرہ کہاں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی سالگرہ، وہ بھی تو خوشیاں تھیں، وہ کیوں نہیں مناتے؟ آپ کی بعثت کی سالگرہ، جس دن آپ کو نبوت ملی، اصل تو خوشی کا مقام وہ تھا نا، پھر اس کی سالگرہ کیوں نہیں؟ ان سب کے لیے بھی سالانہ دینی تقریبات ہونی چاہیے تھی نا، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک نعمت کی قدر کا مطلب نئی مذہبی رسم بنانا نہیں تھا، بلکہ اس نعمت کے تقاضے پورے کرنا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں کیونکہ آپ رحمت ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا نبی کی سب سے بڑی رحمت صرف یہ تھی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، یا یہ بھی تھی کہ آپ قرآن لے کر آئے، توحید سکھائی، نماز سکھائی، اخلاق، حلال و حرام، شرک سے نکالا، ظلم سے روکا، حقوق العباد سکھائے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا؟ اگر واقعی ہم رحمت پر خوش ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس رحمت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اسی لیے سورہ یونس میں بھی آیت 57 میں پہلے جو معاوضہ کہا گیا، نصیحت جس کو بولا گیا، شفا، ہدایت، رحمت، اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت 58 میں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کو اسلام نے کیا حیثیت دی ہے، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے۔ ربیع الاول کوئی غیر اسلامی مہینہ نہیں ہے، یہ اسلامی تقویم کا ایک مہینہ ہے، لیکن اسلام نے اسے عید، جشن یا عبادت کا خصوصی مہینہ نہیں بنایا۔ جس طرح محرم اسلامی مہینہ ہے، لیکن عاشورہ کے علاوہ اس میں اپنی طرف سے کوئی نیا مذہبی تہوار مقرر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ربیع الاول اسلامی مہینہ ہونے کے باوجود اس کی کسی تاریخ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مقرر کردہ سالانہ دینی جشن نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام میں خوشی کے مواقع بھی نبی نے واضح کر دیے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ کیا نبی سے محبت کرنی چاہیے، اس کا جواب تو ہر مسلمان کے لیے ہاں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی سے محبت کے نام پر دین میں کوئی ایسا مخصوص سالانہ تاریخی کوئی طریقہ، کوئی اجتماع مقرر کیا جا سکتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور خلفائے راشدین نے مقرر نہیں کیا؟ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ رک کے ذرا سوچیے، یہاں جذبات نہیں، دلیل چاہیے۔ سب سے محفوظ راستہ یہی ہے، جس محبت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اسی طریقے سے محبت کریں۔ آپ کی ولادت پر سب سے خوبصورت خوشی یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت ہماری زندگی میں زندہ ہو۔ میلاد رسول کا سب سے بڑا عملی اظہار یہ ہے کہ ہماری نماز نبی جیسی ہو، ہمارا اخلاق نبی جیسا ہو، ہماری سچائی، ہماری امانت، ہمارا قرآن سے تعلق ویسا ہو جیسا نبی چاہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت ہمیں صرف خوش ہونے کے لیے نہیں ملی، ہمیں ہدایت دینے کے لیے ملی ہے، ہدایت۔